بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو ایبلیز اسلام۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے حصے کو دیکھیں گے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب نے سنبھالی۔ یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے۔ انہوں نے آپ سے خاص رحمت و شفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے گھر کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ خود آپ بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے اور جو کچھ ملتا اسی پر قناعت فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 ماہ 10 دن تھی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جدائی بہت مشکل لگی، جس سے آپ کے چچا بھی بہت متاثر ہوئے اور اپنے ساتھ آپ کو لے گئے۔ جب قافلے نے ملک شام کی حدود میں پہنچ کر شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک بڑا راہب اپنے گرجے سے نکلا اور ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا۔ لوگوں نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ پھر اس نے قافلے کی ضیافت کی اور ابو طالب سے کہا کہ ان کو واپس کر دیں، ملک شام نہ لے جائیں، کیونکہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو مکہ بھیج دیا۔ مزید جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 برس کی ہوئی تو ذی القعدہ کے مہینے میں عکاظ کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی، جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس اور غیلان کے قبائل تھے۔ دونوں میں شدید لڑائی ہوئی، لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے کیا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں، جدھر زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لے لیں۔ اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی دشمنی کو مٹا دیا گیا۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھی اور اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے۔ اس کا نام جنگ فجار اس لیے پڑا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی تھی۔ فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے، ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا اور یہ واقعہ آخری تھا۔ اس سے پہلے کے 3 واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے پیش آئے، لڑائی صرف اسی چوتھے واقعے میں پیش آئی تھی۔ اس جنگ کے بعد ہی ذی القعدہ کے مہینے میں 5 قریشی قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا، جسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ ان قبائل کے نام یہ ہیں: بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تیم۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یمن کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس نے مختلف قبائل سے جا کے فریاد کی، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ چنانچہ اس نے جبل ابو قبیس، جو ایک پہاڑ تھا، اس پر چڑھ کر چند اشعار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے قدم بڑھائے۔ چنانچہ جن قبائل کا ہم نے ذکر کیا ہے، ان قبائل کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں عہد کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے، اور عاص بن وائل سے اس یمنی کا حق لے کر اس کے حوالے کیا۔ اس عہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور شرف رسالت کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں،
اور اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو اسے یقیناً میں قبول کرتا۔ ویورز، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے، چاہے وہ پھر کتنی ہی مشکل سچویشن کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں حق کا ساتھ دے کر سچے لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ انشاءاللہ مزید ہم آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔